بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کہتے ہیں ایسے سجدے کو کہ جو قرآن پاک کی تقریباً 14 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، تو اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں جمہور کے نزدیک۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تقریباً 15 ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ تو 14 یا 15 ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے جو سجدہ واجب ہوتا ہے اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے؟ سجدہ تلاوت جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کا بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدہ آپ نے نہیں کیا ہے تو اس کا گناہ ملے گا۔ اور احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت یہ واجب ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو زیادہ گناہ ملے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ آیت سجدہ پڑھیں اسی وقت آپ سجدہ بجا لائیں، کیونکہ وہی مقصد ہے، وہی غرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت حکم دے رہا ہے ہمیں، اور منشا اور مقصد یہی ہے کہ جب آپ آیت سجدہ پڑھیں اسی وقت آپ سجدہ تلاوت کر لیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ مؤخر کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہے نا کہ وہ پورا قرآن پاک پڑھ لیں گے اور کہیں گے اب لاسٹ میں ہم ایک ساتھ 14 سجدے کر لیتے ہیں۔ بے شک ان کے 14 سجدے ادا ہو جائیں گے، لیکن اس تاخیر کا انہیں گناہ ملے گا بلا وجہ جو انہوں نے مؤخر کیا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی عذر ہے، آپ آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، تو آپ بعد میں کر لیں تو ہو جائے گا، لیکن تاخیر کا گناہ اب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اسے پڑھ لیں۔ غور سے سنیے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اگر یہ آیت آپ پڑھ لیتے ہیں تو سجدہ تلاوت مؤخر کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ نے بعد میں بھی سجدہ نہیں کیا تو وجوب کو ترک کرنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیز کا احتیاط کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جب بھی آپ آیت سجدہ پڑھیں اسی وقت آپ فوراً سجدہ کر لیا کریں۔ دوسرا حکم اس کا یہ سن لیں کہ اگر جو آیت سجدہ پڑھ رہا ہے اس کے اوپر بھی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ اگر ایک ہی مجلس میں وہ آیت سجدہ بار بار پڑھ رہا ہے، 2 بار 4 بار 10 بار، تو بھی اس کے اوپر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ سجدہ تلاوت کے بھی بہت سارے اور احکام ہیں جن کو یہاں پر بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور ابھی یہ بھی سن لیں آپ کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں پھر اور سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ بہت ہی غلط ہے، اس طرح کی کوئی جو ہے طریقہ وارد نہیں ہوا حدیث میں، بالکل بدعت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف اللہ اکبر کہیں کھڑے ہو کر کے، جو کھڑے نہیں ہو سکتے وہ بیٹھ کر کہیں، صرف اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد جن کو اگر دعا یاد ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ میں پڑھا کرتے تھے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وودع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا۔ یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر جس کو یاد نہیں ہے تو وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ لے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، بیٹھے نہیں۔ یہ مصنون طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کوئی بیٹھ بھی جاتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ ایک ہی ساتھ جب کرتے ہیں نا سجدہ تلاوت، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر بغیر تکبیر کے چلے جاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر بغیر تکبیر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ ایک ہی بار وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جتنی دفعہ آپ جائیں گے آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ یعنی 14 سجدے تلاوت اگر آپ ساتھ میں کرتے ہیں تو یہ طریقہ جان لیجیے آپ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر بیٹھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو سجدے تلاوت پورا طریقے سے آپ کو کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اگر کسی کو آن لائن قرآن کلاسز کی ضرورت ہے تجوید کے ساتھ، ترجمہ یا تفسیر کے ساتھ، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میرا نمبر ہے 05079988791۔